ایک بات یاد رکھ لیں، جو بھی جماعت بنتی ہے اس کا بنیادی مقصد حصول اقتدار ہوتا ہے، اور شرعی اعتبار سے قانون یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ جو اقتدار کا طالب ہو اسے کبھی اقتدار نہ دیا جائے، ان لوگوں کو دو جو اقتدار سے بھاگتے ہیں۔ اصول یہ ہے۔ تو یہ جتنی جماعتیں اور نوخیز ساون کے مینڈکوں کی طرح نکل رہی ہیں زمین سے، جماعتیں 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 جماعتیں، ہر بندہ 10 بندے جمع کر کے ایک جماعت بنا لے۔ میں نے یہ بات اس لیے چھیڑی ہے کہ مجھے بہت سے ساتھیوں کے، ایون بچیوں کے ای میل آتی ہے، خطوط آتے ہیں کہ جی ایک نئی جماعت بن گئی ہے، اس میں نوجوانوں کو منظم کیا جا رہا ہے، اور وہ زاہد احمد صاحب ہیں، وہ اس کے سربراہ ہیں، وہ اسلامی انقلاب کے لیے کر رہے ہیں۔ پھر مجھ سے پوچھا جاتا ہے ہم اس میں شامل ہو جائیں۔ بہت اچھے ہوں گے زاہد احمد صاحب اور واقعی خلوص سے لگے ہوئے ہوں گے، میں اس شخص کو ذاتی طور پر نہیں جانتا، نہ میری اس سے ملاقات ہے، حالانکہ وہ اپنی ساری بنیاد میرے خطابات پہ، میری تقریروں پہ اور اس پہ رکھتا ہے۔ یہ جو آج بیان کر رہا ہوں شاید یہ آپ سے پہلے آپ کے پنڈی جانے سے پہلے اس کے پاس پہنچ جائے گی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ زاہد احمد وہی بندہ ہے کہ ایک کذاب نے لاہور میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یوسف کذاب، اس کے خلاف کیس رجسٹر ہوا تھا، وہ جیل میں تھا، تو کسی نے اسے قتل کر دیا، میری معلومات کے مطابق وہ جیل میں قتل ہو گیا۔ یہ اس یوسف کذاب کا اس وقت نمبر 2 تھا۔ ہو سکتا ہے آج بہت نیک ہو گیا ہو، لیکن یہ جھوٹے نبی مدعی نبوت کا نمبر 2 تھا۔ اب یکایک اسے اسلام کی فکر کیسے پڑ گئی، حالانکہ اس نے اسلام میں نقب لگائی تھی۔ لیکن خیر مجھے کسی کے ذات سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الگ الگ ای میلز کا اور خطوں کا جواب دینے کی بجائے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کو ایک ہی دفعہ جواب دے دوں کہ سلسلے کا ہر ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں ہے، مشائخ عظام کی جماعت میں ہے، اور یہ بھی یاد رکھو تبع تابعین کے بعد، خیر القرون کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ جل شانہ نے توفیق بخشی اور مشائخ نے اجازت بخشی کہ ہر آنے والے کو ذکر قلبی تعلیم کیا جائے۔ یہ سنت 14 صدیوں بعد زندہ ہوئی۔ اور میں نے جب شروع میں یہ بات کی تھی تو بعض علماء نے مجھے لکھا تھا کہ یہ آپ کی عقیدت ہے۔ میں نے کہا جی عقیدت اپنی جگہ، یہ بات میں تاریخ کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، یا آپ مجھے کوئی تاریخی حوالہ دیں کہ درمیان میں 14 صدیوں میں کسی نے اس طرح سے عام کیا ہو ذکر الہی۔